بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس دی ملٹی آنسر فار دی پوئم وومن ورک ریٹن بائی مایا اینجلیو۔ اس سے جو فرسٹ والی ویڈیو تھی، اس پوئم کا پارٹ 1 جو ہے، اس میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلینیشن، ٹرانسلیشن اور پوئمز جو ہے اس کے ایکسپلینیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ نوٹس شیئر کیے، آپ کے ساتھ جو ہے ہیلپنگ میٹیریل آپ کو دیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے وہ دیکھی ہوگی، اگر نہیں وہ واچ کی تو لازمی سے پہلے اسے واچ کریں اگر آپ ایزیلی اور بالکل شارٹ ٹائم میں اسے پریپیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ملٹی آنسر جو کہ آپ کو ایکسپلینیشن میں بھی کام آئے گا، اور اس پوئم کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن آتا ہے تو وہ اس کا آنسر لکھنے میں کام آئے گا۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس آپ کے سامنے پہلے ریڈ کروں گا اینڈ دین ٹرانسلیشن کروں گا تاکہ آپ انہیں اچھے سے سمجھیں۔ ڈسکس دی ڈل اینڈ ڈریب لائف آف ورکنگ وومن۔ ایک کام کرنے والی خاتون کی جو بور زندگی ہے، بے رنگ زندگی ہے، اس کو ڈسکس کریں، جو اس پوئم کے حوالے سے ہے۔ ویسے نہیں آپ اوور آل جو ہے بالکل جنرلی آپ نے نہیں لکھنا، اس پوئم کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے کہ کیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ڈل اینڈ ڈریب ہے۔ ہاؤ ڈز شی ڈریم آف این آئیڈیل لائف۔ اس ڈل اینڈ ڈریب لائف کو وہ کیسے ایک آئیڈیل لائف میں چینج کرنا چاہتی ہے، کون سی چیزیں وہ کہتی ہیں کہ یہ ہو جائیں تو پھر یہ ڈل اینڈ ڈریب آئیڈیل زندگی بن جائے گی۔ تو وہ بھی چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ ملٹی آنسر میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کور کی گئی ہیں، ادروائز آپ کو ویسے بھی انٹروڈکشن میں اور پچھلی ویڈیو میں یہ سب کچھ پتہ چل چکا ہوگا۔ وٹ آر دی مین آئیڈیاز پریزنٹڈ ان دی پوئم۔ کون سے وہ مرکزی خیالات ہیں جو اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ دی پوئم وومن ورک از ڈریمز آف این آئیڈیل لائف۔ یہ ایک آئیڈیل زندگی کے خواب ہیں، یہ جو پوئم ہے۔ Why does the woman call upon the elements of nature to come to her help؟ وہ قدرتی مناظر کو، قدرتی چیزوں کو اپنے پاس اپنی مدد کے لیے کیوں بلاتی ہے۔ What are the domestic chores the woman has to do؟ وہ کون سے گھریلو بڑے کام ہیں جو ایک خاتون کو ڈیلی بیس پہ کرنا پڑتے ہیں۔ Is nature a source of relief؟ کیا قدرت، کیا فطرت یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ Bring out the hidden qualities of the poem woman work written by Maya Angelou۔ کی جو یہ پوئم ہے اس کی پوشیدہ خوبیاں لکھیں۔ Attempt a critical evaluation of Maya Angelou's woman work۔ یہ جو مایا انجلیو کی وومن ورک پوئم ہے اس کا ایک تنقیدی جائزہ لکھیں۔ What kind of disgusting picture of woman's life؟ کس قسم کی قابل نفرت ایک عورت کی زندگی کی تصویر جو ہے وہ دی گئی ہے۔ مایا اینجلیو ہیز ڈران ان ہر پوئم۔ کس قسم کی وہ تصویر اس مایا اینجلیو پوئٹس نے اپنی اس پوئم وومن ورک میں اس کو تصویر کشی کی ہے، منظر کشی کی ہے، کیسی کی ہے، ایکسپلین، اس کی وضاحت کریں۔ رائٹ اے کریکٹر اسکیچ آف دی وومن ڈپکٹڈ ان دی پوئم ان این آئیڈیلائزیشن آف سم سارٹ نیسیسری فار دی وومن فار اوور سروائیول ایز سین ہیومن بینگس۔ عقل مند انسان ہونے کی حیثیت سے کہ جس عورت کا اس پوئم میں ذکر کیا گیا اس کا ایک کریکٹر اسکیچ لکھیں، یا پھر آئیڈیلائزیشن ایک اچھی زندگی یا نظریاتی زندگی کا ہونا، کیا یہ ہمارے سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے ایز سین ہیومن بینگس، ایک عقل مند انسان ہونے کے باوجود۔ سو یہ تھے کوسچنس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، موسٹ امپورٹنٹ ہیں، انہیں اچھے سے اگین اینڈ اگین سنیے، پڑھیے گا، سمجھیے گا، اینڈ دین انشاءاللہ العزیز ملٹی آنسر ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرسٹ ہے جی اس کا مایا ٹیلس۔ مایا جو ہے وہی ہے جو اس کی رائٹر ہے، جو اس کی پوئٹس ہے۔ مایا ٹیلس اس ان دی پوئم۔ مایا ہمیں اس پوئم میں بتاتی ہے اباؤٹ ہر مونٹونس اینڈ مونوکروم اسکیجول آف ہاؤس ہولڈ ورک لائک اے بلائنڈ آکس ایز اے ویسٹرن یا امریکن وومن۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مایا ہمیں اس پوئم ایک امریکی خاتون ہونے یا ایک مغربی خاتون ہونے کی حیثیت سے اس نے ہمیں اس پوئم میں اندھے بھیل کی طرح گھر کا کام کرنے والے کی روٹین یا اس کے اسکیجول کے بارے میں بتایا۔ And later on longs for striking natural objects، اور بعد میں وہ خواہش کرتی ہے اسٹرائکنگ نیچرل آبجیکٹس، جو قدرتی
قدرت کے قابل ذکر مناظر ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں ان کی خواہش کرتی ہے، وچ کین سیو ہر، جو انہیں اس عورت کو بچا سکتے ہیں، فرام دی ڈل اینڈ ڈریب روٹین آف لائف، زندگی کی روزمرہ کی جو ہے ایک بوسیدہ اور بور کرنے والی روٹین سے. شی ہیز ٹو ڈو مینی ڈومیسٹک چورز، چورز کہتے ہیں جی جو بڑے بڑے موٹے موٹے کام ہوتے ہیں، اسے ڈیلی گھریلو جو ہے وہ بہت سے ایسے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. شی لکس آفٹر ہر چلڈرن، وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. ریپیئرز دی کلاتھس، کپڑوں کا جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی ہے، انہیں ریپیئر کرتی ہے. کلینز دی فلور، فرش صاف کرتی ہے. اینڈ گوز ٹو دی مارکیٹ ٹو بائی فوڈ، کھانا خریدنے یا کھانے کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار جاتی ہے. شی روسٹ چکنز فار ہر فیملی ایز ویل ایز فار گیسٹ، وہ اپنے گھر والوں اور مہمانوں کے لیے چکن روسٹ کرتی ہے، مرغی پکاتی ہے. باتھس ہر بیبی، اپنے بچے یا بچی کو نہلاتی ہے. دین ڈرائز ہر اور ہم، پھر اس بچے یا بچی کو خشک کرتی ہے. کٹس دی کین ٹو کیپ دی فینس ان دی پراپر وے، اپنے باڑے کو جس میں اس نے کچھ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، پودے وغیرہ سبزیاں وغیرہ، اس کو ایک طرح کا فینس، یعنی کہ اس کو بالکل جو ہے اپنے بھاڑے کو پراپر وے میں ایک طرح سے بالکل اس کو سنوار کے رکھنے کے لیے اس میں سے ڈنڈے وغیرہ جو ہے وہ کاٹتی ہے. اینڈ کلینز ہر ہاؤس وداؤٹ اینی ریلیکسیشن، بغیر کوئی آرام وغیرہ کیے وہ اپنے گھر کو صاف بھی کرتی، اتنی ساری ڈیوٹیز کرتی. پوئٹس ہیز ایکسپریسڈ ہر تھاٹس، اس نے اپنی خیالات کا اظہار کیا. اباؤٹ دی پلیس آف وومن ان اوور سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں عورتوں کی جگہ، عورتوں کے مقام کے متعلق اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ وہ بیچاری کو اتنی ساری جو ہے وہ سارا دن کام ہی کرتی رہتی ہے. قدرت، فطرت کے مناظر، فطرت کی چیزیں، نیچر کے آبجیکٹس، ان سے استفادہ یا ان کے ساتھ انجوائے کرنے کا اسے ٹائم ملتا ہی نہیں. ہیئر مایا اینجلیو، یہاں مایا اینجلو جو ہے ہیز بین ریپریزنٹڈ، وہ پیش کی گئی ہے، اس نے نمائندگی کی ہے ایز ریولوشنری وومن، بطور انقلابی عورتوں کی طرح، ٹھیک ہے، یا ان کی نمائندگی کی ہے. who want to come out of cruel shackles of slavery، جو کہ ان عورتوں کی نمائندگی، ان انقلابی عورتوں کی نمائندگی کی ہے جو سلیوری، غلامی کی سخت گیر زنجیروں سے باہر آنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے. she had also certain dreams to fulfill، وہ بھی تو کچھ جو ہے ایسے خواب رکھتی ہیں جنہیں وہ مکمل کرنا چاہتی ہیں. she feels، وہ سمجھتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے that only nature can provide comfort and healthy influence on her، وہ سمجھتی ہے کہ صرف اور صرف فطرت یا قدرتی حسن جو ہے، قدرت، یہ ہی آرام اور ایک صحت مند اثر جو ہے وہ اس پہ کر سکتا ہے. so she calls the elements of nature، اس لیے وہ قدرت کے، وہ فطرت کی ان چیزوں کو بلاتی ہے، آواز دیتی ہے، جیسے کہ کہتی ہے سن لائٹ، مون گلو، ڈیو ڈراپس، سنو فلیکس، یہ تمام چیزیں جو پیچھے ایکسپلینیشن میں آپ نے پڑھی ہیں، جن کو وہ آواز دے کے کہتی ہے کہ فال آن می سنو فلیکس، ٹھیک ہے. اسی طرح ونڈ اسٹارم، اسی طرح اینڈ رین، اور بارش کو وہ آواز دیتی ہے. ٹو ہر، اپنی طرف وہ بلاتی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ یہاں سے سینٹینس شروع کیا تھا. سو شی کالز دی ایلیمنٹس آف نیچر ایز سن لائٹ، مون گلو، ڈیو ڈراپ، سنو فلیکس، ونڈ اسٹارم اینڈ رین ایٹیسی ٹو ہر، وہ اپنی طرف ان تمام چیزوں کو بلاتی ہے. بیکاز دیز آر ہر اونلی فرینڈز اینڈ آئیڈیل، کیونکہ یہی اس کے آئیڈیل ہیں، یہی اس کے جو ہیں دوست ہیں. آئیڈیلائزیشن از نیسیسری، آئیڈیل بنانا یا بننا یہ بہت ضروری ہے فار اوور سروائیول، ہمارے زندہ رہنے کے لیے ایز ہیومن بینگز، انسان ہونے کے ناطے. اینڈ دس از اے ریئیکشن ٹو دی تھینک لیس ٹاسک، یہ ان نہ ختم ہونے والے اور ایسے کام جن پہ شکریہ نہ کیا جا سکے، گھر کے ایک عورت کے ایسے کام جو تھینک لیس ہیں، جن پہ کوئی شکریہ بھی ان کا ادا نہیں کرتا، کوئی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یہ پوئم اس پر رد عمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک لاسٹ آپ کے ساتھ کوٹیشن شیئر کریں گے اینڈ دین انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. سولیٹیوڈ اینڈ میلانکھولی وچ از اے وومنز لائف. کارٹر کہتا ہے کہ تنہائی اور غمگینگی اور افسردگی یہی تو ایک عورت کی زندگی ہے. تو میں امید کرتا ہوں اگر آپ بغیر غلطی کے اس کو لکھیں گے
تو ایگزامینر آپ کو اچھے نہیں بہت اچھے مارکس دے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیا کریں, اپنے دوستوں تک شیئر کریں. کوئی بھی کوشچن ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کریں. اللہ حافظ.